بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین گرامی، جمعے کے دن کے سلسلے میں ویسے تو مسلمان بڑا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمعے کے دن کے سلسلے میں نہانا دھونا، خوشبو لگانا، جمعے کی نماز پڑھنے جانا، اچھا پکانا کھانا وغیرہ، ان چیزوں کا تو ہوتا ہی اہتمام۔ مسلمان گھرانوں میں جمعہ گویا کہ عید کا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، 7 چیزیں آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وہ 7 بڑے بڑے کام ہیں جو جمعے کے دن ہم کو کرنا چاہیے۔ ان میں ہم سے کافی غفلت ہوتی ہے۔ عام طور پر ہمارے نوجوان خاص طور سے ان باتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نوجوان کیا، دوسرے بھی سبھی سمجھ لو مسلمان ان چیزوں میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تو جمعے کے دن ہم کو گزارنا کیسے چاہیے، جمعے کے دن کس اعمال کی طرف ہم کو توجہ زیادہ دینا چاہیے۔ ویسے بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری سنتیں، ہمیں سارے اعمال ساری سنتوں کو نہیں بتانا ہے، وہ تو آپ جانتے ہیں اور بہت سے مسلمان ان کو کرتے بھی ہیں، لیکن 7 چیزیں ہیں خاص طور سے۔ سب سے پہلی چیز دوستو بزرگوں یہ ہے کہ جمعے کا دن جو ہوتا ہے نا، وہ جمعرات کے دن جب سورج ڈوبا، ادھر سورج ڈوبا جمعرات کا، جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ جمعے کا دن جب سورج ڈوبتا ہے تب تک یہ جمعے کا دن کہلاتا ہے۔ جمعے کا دن جمعے کے سورج نکلنے سے نہیں ہوتا، بلکہ جمعرات کا سورج ڈوبنے کے بعد سے جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں دوستو بزرگوں، جیسے ہی جمعے کا آغاز ہو، درود شریف کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن ہم سارے دوسرے کام کرتے ہیں، لیکن درود شریف کا اہتمام بالکل نہیں کرتے۔ بعض روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ عام دنوں میں ایک مرتبہ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ لیکن روایتوں سے ایسا مفہوم ہوتا ہے کہ اگر جمعے کے دن اگر کسی نے درود بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اللہ تعالیٰ اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو جمعے کے دن جتنے بھی اذکار ہیں ان میں سب سے افضل جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ تو پہلا کام جمعے کے دن کثرت سے ہمارے نبی امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جمعے کے دن مسجد جلدی جانا۔ کتنی غفلت ہوتی ہے اس میں۔ بہت سارے لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ بالکل خطبہ ادھر اسٹارٹ ہو رہا ہے، بلکہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تب مسجد جانے کی فکر کرتے ہیں۔ بالکل غلط ہے، یہ بہت بڑے ثواب سے محرومی کی بات ہے دوستو بزرگوں۔ جمعے کے دن جمعے کی اذان ہوتے ہی مسجد میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ ارے وہاں بات ہوتی ہے اگر دین کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کان میں دین کی بات پڑے ہی نہیں، کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہم دیندار بن جائیں نا اللہ والے بن جائیں۔ ہم تو بھاگتے ہیں دین کی باتوں سے۔ میں مسجد میں جائیں گے، سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، وہاں ذکر کریں گے، صلاۃ التسبیح پڑھیں گے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے کام ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ کر پھر اپنے گھروں کو جائیں گے۔ تو مسجد جلدی جانا یہ دوسرا کام ہے جس میں ہم غفلت کرتے ہیں۔ تیسری چیز پیدل جانا۔ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے پیدل جانا سنت ہے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چوتھی چیز، امام کے قریب بیٹھنے کی فکر کرنا، بالکل دور، کچھ وضو خانوں پہ بیٹھ رہا ہے، کوئی آخری صف میں بیٹھ رہا ہے، کہیں میں آگے نہ چلا جاؤں۔ ارے بھائی، نماز میں تو آگے آنا چاہیے، امام کے قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ کئی روایتوں میں امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سننے کی بڑی زبردست فضیلتیں آئی ہیں، اس لیے امام کے قریب بیٹھ کر امام کا خطبہ سننے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے، اور امام کے قریب جمعے کی نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ چوتھا کام ہے۔ پانچواں کام، جمعے کے خطبے کو خاموشی سے سننا۔ جمعے کے خطبے کو خاموشی سے سننا۔ ادھر خطبہ چل رہا ہے، ادھر پیچھے باتیں ہو رہی ہے۔ علماء نے تو لکھا ہے حدیث کے حوالے سے کہ اگر ادھر خطبہ چل رہا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو یہ کہنا ہے کہ تو خاموش ہو جا، اس میں بھی آپ گناہ گار ہوں گے۔ ہاں، آپ خطبہ غور سے سنو نا، کرنے دو اس کو جو کر رہا ہے، خطبہ غور سے سنو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی اگر آپ کے پاس بات کر رہا ہو تو کیا نماز پڑھتے پڑھتے اس کو ٹوکو گے آپ کی بات مت کر؟ تو ایسے خطبہ ایک عبادت ہے، خطبے کو غور سے سننا چاہیے۔ یہ ہے پانچواں کام جس میں ہم غفلت کرتے ہیں۔ چھٹا کام، جمعے کے دن دعا مانگنا۔ بہت غفلت ہوتی ہے، حالانکہ حدیث پاک میں جمعے کے دن خاص گھڑی بتائی گئی ہے کہ اس گھڑی میں جو بھی اللہ سے مانگا جائے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ ہم کتنی غفلت کرتے ہیں، ایک تو جاتے ہیں بھاگ کر جلدی 2 رکعت پڑھتے ہیں اور بھاگ کے آتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جمعے کے دن 2 گھڑیاں ایسی ہیں کہ جس میں علماء کو زیادہ امید ہے حدیث کی روشنی میں کہ قبولیت کی گھڑی وہی ہوتی ہے۔ ایک تو امام صاحب جب خطبہ دے رہا ہو، امام جب خطبہ دیتا ہے نا، خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے، ممبر پر بیٹھتا ہے، تب سے لے کر نماز جب تک نہیں ہو جاتی تب تک بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن امام جب خطبہ دے رہا ہے اس وقت ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگنا ہے، زبان سے زور سے نہیں مانگنا ہے، دل میں اللہ کی طرف توجہ کر کے دعا مانگے آپ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ایک بہت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے وہ۔ اور دوسرا ہوتا ہے جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب کا جو وقت ہوتا ہے، یہ جو 1-1.5 گھنٹے کا وقت، اس کو فارغ کر دیں۔ دوستو بزرگوں، روزانہ کماتے ہم، جمعے کے دن عصر سے مغرب تک ذکر کریں، تلاوت کریں، دعا میں رہیں، بہت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے مسائل جو بھی ہیں اللہ حل کرے گا، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تو دوستو بزرگوں، عصر سے مغرب تک جمعے کے دن دعا میں مصروف رہنا چاہیے، ذکر میں، درود شریف میں۔ یہ ہے چھٹا کام۔ اور ساتواں کام، سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ سورہ کہف کی تلاوت پوری مسجد میں، 1-2 لوگ ہوتے ہیں پوری مسجد میں جنہوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن
یعنی کہ جمعرات جس سورج ڈوبا ہے تب سے لے کر جمعے کے سورج ڈوبنے تک یہ جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، اس درمیان میں کبھی بھی سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے سورہ کہف کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ بڑی فضیلتیں ہیں۔ آج کل دجالی نظام کا جو دورہ ہے نا، دجالی فتنے سے بچاؤ کا سب سے بڑا ہتھیار دوستو بزرگوں سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت کریں، نورانیت برکت آئے گی، دل میں نور پیدا ہوگا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے کرنے کی، ان اعمال کو سمجھنے کی اور سچے دل سے اور اخلاص سے ان کی طرف توجہ دینے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔